مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان۔ اس صورت میں آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دسترخوان نازل ہونے کا واقعہ ہے، تو وہ آگے آئے گا انشاءاللہ، جہاں آئے گا وہیں عرض کروں گا۔ تو اس وجہ سے پوری سورت کا نام ہی رکھ دیا گیا سورۃ المائدہ۔ اور اس سورت میں بہت زیادہ حلال و حرام کے مسائل ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے وعدے پورا کرو۔ چاہے تم نے وعدہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ پورا کرو، رسول کے ساتھ پورا کیا ہوا ہے وہ پورا کرو، کیونکہ جب آدمی یہ کلمہ پڑھ گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ اللہ میں تیرے حکم مانوں گا، اور محمد الرسول اللہ کہہ کر رسول اللہ کے ساتھ وعدہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق مانوں گا، چاہے وہ وعدہ بندے کا بندے کے ساتھ ہو۔ اوفوا بالعقود، اپنے وعدے پورے کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ وعدہ ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اور ان وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ بھی ہے، ہم نے کہا ہے اللہ تیری مانیں گے، جس کو تو حلال کہے گا وہ حلال ہے، جس کو تو حرام کہے گا وہ حرام ہے۔ تو فرمایا پھر اللہ کے حلال کو حلال سمجھو، اللہ کے حرام کو حرام سمجھو، اپنی مرضی سے حلال حرام ہو نہ بناؤ۔ احلت لکم، حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام۔ یہاں ذرا سمجھنا ہے، بہیمہ کا معنی ہوتا ہے ہر وہ جانور جس کی چار ٹانگیں ہوں۔ بہیمہ ہر اس جانور کو کہتے ہیں جس کی چار ٹانگیں ہوں، جیسے گائے، بکری، بھینس، اونٹ، گدھا، گدھا جانتے ہیں؟ گدھا، گھوڑا، بھیڑیا، کتا، بلی، اعلیٰ ازل قیاس، ہر وہ جانور جس کی چار ٹانگیں ہوں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بہیمہ۔ بہیمہ کا مطلب سمجھ آ گیا نا؟ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے انعام۔ انعام کا لفظ صرف چار قسم کے جانوروں پر بولا جاتا ہے۔ کتنے؟ چار۔ نمبر ایک گائے، نمبر دو اونٹ، نمبر تین بکری، نمبر چار بھیڑ۔ اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، ان چار قسم کے جانوروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ انعام۔ اب یہ جو چار قسم کے جانور ہیں ان کی ٹانگیں کتنی ہوتی ہیں؟ چار ہی ٹانگیں ہوتی ہیں نا، ان کی بھی ٹانگیں کتنی ہیں؟ چار ٹانگیں ہیں۔ تو یہاں انعام کا لفظ کہہ کر اللہ نے خود بہیمہ کی تفسیر کر دی۔ اللہ نے فرمایا یہاں بہیمہ سے مراد ہر چار ٹانگوں والا جانور مراد نہیں، بلکہ یہ چار قسم کے جانور مراد ہیں۔ اور اس کو کہتے ہیں اضافت بیانیہ، یعنی یہ اضافت بیان اور وضاحت کے لیے ہے۔ احلت لکم، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے جانوروں میں سے انعام، یہ معنی کرنا ہے، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے جانوروں میں سے، یا کہہ لیں چوپاؤں میں سے، انعام۔ الا ما یتلی علیکم، مگر وہ حلال نہیں کہ جن کو تمہارے اوپر تلاوت کر دیا گیا ہے، مگر گائے، اونٹ، بکری میں سے وہ حلال نہیں جو تمہارے اوپر تلاوت کر دیا گیا ہے۔ وہ تلاوت کہاں کیا گیا ہے؟ وہ اسی صورت میں اسی صفحے پر آگے آ رہا ہے، یہ بھی بتاؤں گا۔ غیر محل الصید، اس حال میں کہ تم شکار کو حلال نہ سمجھو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم حج اور عمرہ کے احرام کی حالت میں ہو۔ یعنی دیکھو وہی جانور عام حالات میں حلال ہے، اگر کوئی آدمی
احرام کی حالت میں ہو، حج کا احرام ہے یا عمرے کا احرام ہے، اور وہ شکار کو مارتا ہے، اب وہ شکار حرام ہے، نہ اس کو محرم خود کھا سکتا ہے اور نہ غیر محرم آدمی کھا سکتا ہے، اللہ کی مرضی۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، احرام سے قطع نظر اسی جانور کو مارو حلال، احرام کی حالت میں مارو، فرمایا اس کے لیے بھی حرام، دوسروں کے لیے بھی حرام۔ تو سبق دیا جا رہا ہے، تربیت دی جا رہی ہے، بس ہم نے اللہ کی مان کر چلنا ہے۔ ان اللہ یحکم، بے شک اللہ حکم کرتا ہے، ما یرید، مرضی ہے اس کی نا، آگے پیچھے کھاؤ، احرام کی حالت میں نہیں کھانا، اس کی مرضی، اس کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے دین کی علامتیں، ان کی قدر کرنی ہے، ان کی قدر کرنی ہے۔ اور اس کی شان نزول بھی سمجھ لیں، ایک مرتبہ یمامہ سے کچھ لوگ آئے مدینہ طیبہ میں، یمامہ سے، اور یہ مدینہ میں باہر آ کر شہر سے ٹھہرے، اور ایک آدمی ان کا نمائندہ بن کر رسول اللہ کے پاس آیا اور آ کر پوچھا، جی آپ سنا ہے اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کا کیا پروگرام ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ایک اللہ کو مانو، میں یہ کہتا ہوں نماز پڑھو، میں یہ کہتا ہوں کہ زکوٰۃ ادا کرو، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی مان کر چلو۔ بات تو آپ کی اچھی ہے، اچھا میں اپنے ساتھیوں سے ذرا مشورہ کر لوں پھر واپس آتا ہوں۔ جب واپس گیا اور ساتھی بھی وہاں سے واپس ہی چلے گئے، اور راستے میں جاتے ہوئے مسلمانوں کے مال مویشی بہت سارے اجڑوں کے اجڑ ان کو لے گئے۔ جب یہ بعد میں خبر پھیلی مدینہ میں تو ان کا تعاقب کیا گیا، ان کے پیچھے لوگ نکلے، مگر یہ بہت دور جا چکے تھے، قابو نہ آئے۔ اللہ کا امر سن 7 ہجری میں جب عمرۃ القضاء کا احرام باندھ کر ذیقعد کے مہینے میں رسول اللہ اور صحابہ کرام جا رہے تھے تو راستے میں اچانک تلبیہ کی آواز آئی۔ بھائی یہ کوئی تلبیہ کی آواز آ رہی ہے، کہنے لگے اچھا کوئی لشکر آ رہا ہے بہت بڑا، پھر دیکھا تو غبار اڑتا ہوا نظر آیا، اور یہ تقریباً وہی لوگ تھے یمامہ والے، اور جانور ساتھ نیاز کے طور پر لے جا رہے تھے، اور ان میں اکثریت وہی جانور تھے جو مسلمانوں کے مدینہ سے ہانک کر لے گئے تھے۔ ہاں صدقہ خیرات دیکھو، چور بھی جو ہے نا چوری کر کے اس مال میں سے صدقہ نکالتے ہیں تاکہ کاروبار میں اضافہ ہو جائے، برکت ہو جائے کاروبار میں۔ تو وہاں صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ان جانوروں کو ان سے چھین لیں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا نہ اب تمہارے لیے اس حالت میں چھیننا ٹھیک ہو نہیں۔ اب ذرا الفاظ پر غور، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، تم نہ حلال سمجھو اللہ کے دین کی علامتوں کی بےزتی، تم نہ حلال سمجھو اللہ کے دین کی علامتوں کی بےزتی۔ شعائر اللہ سے مراد علامتیں معنی کر لیں یا یادگار معنی کر لیں۔ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور تم نہ حلال سمجھو عزت والے مہینہ کی بےزتی، چونکہ ذیقعد کا مہینہ تھا اور ذیقعد کا مہینہ بھی عزت والا اور حرمت والا مہینہ ہے۔ وَلَا الْهَدْيَ، اور نیاز کے جانور کی بےزتی بھی حلال نہ سمجھو۔ لا یہ حلال نہ سمجھو، الہدی کہتے ہیں اس جانور کو جو زمین حرم میں ذبح ہونے کے لیے خاص ہو جائے۔
تو زمین حرم کی نیاز کو حلال ہو یعنی اس کی بے عزتی کو حلال نہ سمجھو۔ وَلَلْقَلَائِدِ اور ان جانوروں کی بے عزتی کو بھی حلال نہ سمجھو جن کے گلے میں پٹے ڈال دیے گئے۔ قلائد قلادتن کی جمع ہے، پٹے، علامت کے طور پر پٹے ڈال دیے جاتے تھے کہ یہ زمین حرم کے اندر ذبح ہونے کا جانور ہے۔ وَلَا آمِینَ الْبَیْتَ الْحَرَامِ اور نہ حلال سمجھو بے عزتی ان لوگوں کی جو ارادہ کر کے نکلیں بیت الحرام کا۔ لا کا معنی ہے حلال نہ سمجھو بے عزتی۔ آمین اس کا معنی ہے جو ارادہ کر کے نکلیں، اما یا امو ارادہ کرنا۔ بیت الحرام سے مراد ہے مسجد الحرام یا زمین حرم۔ ولا آمین البیت الحرام اور ان لوگوں کی بے عزتی کو بھی حلال نہ سمجھو جو ارادہ کر کے نکل جائیں بیت الحرام کا۔ یبتغون فضلا تلاش کریں وہ فضل اپنے رب کا، ورضوانہ اور اللہ کی رضا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ اوپر گزرا تھا احرام کی حالت میں شکار ہو نہیں کرنا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ جب تم حلالی ہو جاؤ، جب تم حلالی یعنی احرام سے نکل جاؤ، فَاسْتَوْعَدُوا اب شکار کر سکتے ہو، لازمی نہیں کہ واجب ہے شکار کرنا، کر سکتے ہو، اب اجازت ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ اسلام بڑے اعتدال والا مذہب ہے۔ مسلمانوں کو جس بے دردی اور ظلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکالا گیا وہ تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر سن 6 ہجری میں جب رسول اللہ 1400 صحابہ کو لے کر گئے تو کافروں نے روکا، وہ صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر جب سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور اس دن کئی مسلمانوں کے دلوں میں خیال آ رہا تھا کہ جب انہوں نے ہمیں نکالا تھا آج اس کا بدلہ بھی لیں گے، اور سن 6 ہجری میں جو ہمیں حدیبیہ کے مقام پر روکا آج ہم اس کا بدلہ بھی لیں گے۔ اندرو اندر جوش بن رہا تھا اور اندرو اندر وجد آ رہا تھا، اندرو اندر طاقت و جوش میں آ رہی تھی۔ اللہ کریم نے یہ آیت نازل کر کے کہا نہ، یہاں دشمنی کا اظہار نہیں کرنا۔ اب ترجمے پر غور۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ نہ برانگیختہ کرے تم کو، لا یجرمنکم نہ برانگیختہ کرے تم کو، نہ آمادہ کرے تم کو، شنآن قوم اس قوم کی دشمنی، شنآن بمعنی دشمنی، قوم سے مراد کفار مکہ، ان صدوکم یہ کہ انہوں نے روکا ہے تم کو، عن المسجد الحرام مسجد الحرام سے، ان تعتدوا یہ کہ تم زیادتی کرو، نہ بالکل باز آ جاؤ، وتعاونوا علی البر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی کے کام پر، والتقوی اور ایک دوسرے سے تعاون کرو تقوی کے کام پر، ولا تعاونوا اور نہ تعاون کرو علی الاثم گناہ کے کام پر، والعدوان زیادتی کے کام پر، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ بڑی توجہ، ابھی اوپر شروع میں پڑھا تھا الا ما یتلی علیکم کہ انعام میں سے وہ جانور حرام ہیں کہ جن کو تمہارے اوپر پڑھ دیا گیا ہے، وہ یہ ہیں جو اب آیت آئی ہے، وہ یہ ہیں۔ اب غور کرنا، حرمت علیکم المیتۃ حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر مردار، والدم ذبح کا خون،
وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، اور اس کا گوشت۔ نمبر 4 وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام کی طرف منسوب کر دیا جائے، یا وہ نیاز جو غیر اللہ کے نام پر دی جائے۔ وَالْمُنْخَنِقَةُ، اور وہ جانور جو گلا دب کر مر جائے، گلا گھونٹ کر مر جائے، ذبح نہ ہو سکے، رسی ڈالی ہوئی تھی، بس دبایا گیا گلا تو مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ المنخنقہ گلا، والموقوذۃ، اور وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے۔ موقوذہ اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، چوٹ لگ کر مر گیا۔ والمتردیۃ، اور وہ جانور جو بلندی سے گر کر مر جائیں۔ والنطیحۃ، اور وہ جانور جو ٹکر سے مر جائے، دیوار سے ٹکر لگ گئی، جانور کے ساتھ ٹکر لگ گئی، یا جانور کی گاڑی کے ساتھ ٹکر ہو گئی، وہ جانور جو ٹکر سے مر جائے۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو، جس کو کسی درندے نے مارا کھایا، کچھ وہ کھا گیا باقی بچا ہوا ہے، آپ نے کہا بڑا اچھا چلو کباب بنا لینا، حرام ہے۔ درندے کا مارا ہوا بچا ہوا وہ بھی حلال ہو۔ یہ پہلے گزرے ہیں، یہ کل چیزیں ہو گئیں 9۔ کتنی ہوگی بولو؟ 9 ہے نا۔ میتا 1، دم 2، لحم خنزیر 3، ما اہل بہ لغیر اللہ 4، منخنقہ 5، موقوذہ 6، متردیہ 7، نطیحہ 8، ما اکل السبع 9۔ اب یہ الا ما ذکیتم، یہ جو استثناء ہے یہ ان 9 میں سے آخری 5 چیزوں کے ساتھ لگتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ المنخنقہ گلا تو دبا مگر زندگی کے حیات موجود ہے اور تم نے ذبح کر لیا تو حلال ہو جائے گا۔ موقوذہ چوٹ تو لگی مگر زندگی کی رمق موجود ہے، آپ نے ذبح کر لیا تو حلال ہے۔ متردیہ گر گیا، بچتا تو نہیں مگر حیات کی رمق موجود ہے، آپ نے ذبح کر لیا تو حلال ہے۔ ٹکر تو لگ گئی، بچتا نہیں مگر حیات کی رمق موجود ہے، ذبح کر لیا تو حلال ہے۔ کسی درندے نے مار لیا، بچتا تو نہیں، حیات کی رمق موجود ہے، آپ نے ذبح کر لیا تو پھر یہ 5 کیا ہو جائیں گے؟ حلال۔ الا ما ذکیتم، مگر جن کو تم نے ذبح کر لیا ہو۔ آگے وما ذبح علی النصب، نصب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بت رکھے ہوئے ہوتے تھے، تو بتوں والی جگہ میں جس جانور کو لے جا کر بطور تبرک کے ذبح کر دیا جائے وہ بھی کیا ہے؟ حرام، کیوں وہ بھی غیر اللہ کی نیاز ہے۔ وما ذبح، اور جس جانور کو ذبح کیا جائے علی النصب غیر بتوں کے تھان پر، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرو تیروں کے ذریعہ۔ یہ تقسیم تیروں کے ذریعہ سے اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت جو زیادہ مشہور تھی وہ یہ ہے کہ 10 آدمی مل کر برابر پیسے ڈال کر ایک اونٹ خریدتے اور اس کو کہتے جی ہم قسمت آزمائی کرتے ہیں، قسمت آزماتے ہیں۔ پیسے برابر ڈالے، 10 آدمیوں نے ڈالے اور تیر ہوتے تھے خانہ کعبہ کے متولی کے پاس، ان میں سے بعض تیر خالی ہوتے تھے، بعض تیروں پر 1 لکھا ہوتا، بعض پر 2 لکھا ہوتا، بعض پر 3 لکھا ہوتا، بعض پر 4 لکھا ہوتا، علی ازل قیاس۔ اب وہ ذبح کر کے تو تیروں کو گھما کر جو ان کا طریقہ تھا اس گوشت کو تقسیم کرتے، ایک آدمی کا نام لیا جاتا اور ادھر سے تیر نکالا جاتا،
اگر تیر خالی آیا ہے تو کہتے یہ آدمی بڑا منحوس ہے، بڑا بدقسمت ہے، اور اس کو گوشت میں سے حصہ بھی نہیں ملتا تھا، پیسے آگے مگر حصہ نہیں ملنا۔ دوسرے آدمی کا مثلا کسی کا آ گیا جی ایک حصہ، کہتے ہاں بس برابر ہی ہے قسمت، اس کو ایک حصہ بھی مل جاتا۔ اور جس آدمی کا نام لیا، ہاں بھائی فلاں، اور تیر نکالا، اس پر لکھا تھا 4، اس کو 4 حصے مل جاتے، پیسے ایک کے دیے، حصے 4 مل گئے۔ یہ ایک جوئے کی ترتیب ان کے ہاں رائج تھی، اس کو بھی اللہ نے کہا یہ حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، اور یہ کہ تم تقسیم کرو، بِالْأَزْلَامِ، جوئے کے تیروں کے ساتھ، ازلام جوئے کے تیر، ذَالِكُمْ فِسْقٌ، یہ حرام ہے، یہاں فسق بمعنی حرام، ذَالِكَ فِسْقٌ، یہ حرام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بشارت ذکر کی کہ مومنوں خوش ہو جاؤ، اب اسلام کو غلبہ ہو گیا ہے۔ الیوم، آج کے دن، یئس الذین کفروا، مایوس ہو چکے ہیں کافر، نا امید ہو گئے کافر، من دینکم، تمہارے دین کے مغلوب ہو جانے سے، تمہارے دین کے مغلوب ہو جانے سے مایوس ہو چکے، فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَکُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی دن، یہ آیت پوری نازل ہوئی سن 10 ہجری میں، میدان عرفات میں، 9 ذوالحجہ کو، جمعے والا دن، عصر کے بعد کا وقت، جبل الرحمت کے قریب، محمد الرسول اللہ پر صحابہ کرام کی موجودگی میں۔ الیوم، آج کے دن، اکملت لکم، میں نے پورا کر دیا ہے تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین، کوئی حکم ایسا نہیں رہا جو نہ آ گیا ہو، سارا دین پورا ہو گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے پورا کر دیا ہے تم پر اپنی نعمت کو، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو دینا، اب یہ ہمیشہ رہے گا، منسوخ نہیں ہوگا۔ یہ بات ختم ہوگی۔ اگلے جملے میں یہ پیچھے جو حرام گزرے ہیں، پیچھے یہ بھی آپ نے حرام پڑھے ہیں نا، کتنے حرام گزرے ہیں بتاؤ یہ بھی؟ ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کہاں چلے گئے آپ؟ کہیں درنے میں تو نہیں چلے گئے؟ 3-4 کتنے 11 چیزیں تھوڑے سامنے گنو، 9 تو میں نے گنوائی ہیں نا، تو اس کے بعد وما ذبح علی النصب 10، اس کے بعد وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ 11۔ آج کرو ناراض ہو کے تو نہیں آئی کرے؟ یہ کتنی چیزیں ہوگی بولو؟ 11۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ 11 چیزیں حرام ہیں، ان کو نہیں کھانا۔ ہاں البتہ اگر کوئی آدمی اتنا بھوک میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اس کی زندگی اب نہیں بچتی اور حلال اس کو میسر نہیں ہے، وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے ان حرام چیزوں میں سے کسی چیز کو کھا کر اپنی زندگی احمد۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، پس جو آدمی مجبور ہو جائے، جو آدمی مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے، فی مخمصہ، بھوک میں، مخمصہ کا کیا معنی ہے؟ بھوک، غیر متجانف للاسم، نہ مائل ہونے والا ہو گناہ کے لیے، متجانف مائل ہونے والا، اسم گناہ، یعنی ان چیزوں کو لذت کے طور پر نہ کھائے کہ ذرا چکھا خنزیر کا گوشت ہوتا ہے کیسا ہے، نہ،
گناہ کے لیے مائل ہونے والا نہ ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ، اگر کسی نے پہلے غلطی کر دی ہے تو مایوس نہ ہو، اللہ سے توبہ کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ اگلی آیت کے شان نزول پہلے سمجھ لیں، پھر مسئلہ سمجھیں، پھر ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں یہ بھی حکم دیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، لوگوں نے کتوں کو پپو بنا کر رکھا ہوا تھا، لوگوں نے کتوں کو پپو بنا کر رکھا ہوا تھا۔ یہاں بھی اگر آپ نے کوئی نمونے دیکھنے ہوں تو دیکھے جا سکتے ہیں، ماڈرن سوسائٹیوں میں، علاقوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ رات ہی ایک بیڈ پر ایک طرف میم صاحبہ، دوسری طرف لیڈا، درمیان میں پپو، بہترین کورین کمل کے اندر لوگوں نے کتوں کو پپو بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، فرمایا کہ ان سب کتوں کو قتل کرو، جہاں کتا نظر آئے چھوٹ، کوئی رعایت نہیں۔ خیر کرتے کرتے پھر ذرا تخفیف آئی، فرمایا اب کالا کتا مارنا ہے، باقیوں کو نہیں مارنا۔ کرتے کرتے اور آسانی ہوگی، جب لوگوں کو سمجھ آ گیا بھائی کتا کتا ہے، کتا پپو نہیں ہے، جب سمجھ آتا گیا پھر کہا اب 3 قسم کے کتے رکھ سکتے ہو، نرمی ہوگی۔ اس دوران جب کتوں کا معاملہ چل رہا تھا، حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے مسئلہ پوچھا، فرمایا اللہ کے رسول، کتوں کے بارے میں تو بڑی سختی ہے، اور میں شکار کا بڑا شوق رکھتا ہوں، میں تو کتوں کے ساتھ شکار کرتا ہوں، تو آپ میرے لیے کیا حکم ہے، میں کتوں کے ذریعے سے شکار کروں یا نہ کروں؟ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، اس کے جواب میں، اور اس آیت میں بتایا گیا کتوں کے ساتھ شکار کر سکتے ہو 5 شرائط کے ساتھ۔ کتنی؟ نمبر 1، کتا تعلیم یافتہ ہو، جاہل کتا نہ ہو۔ کتا کیا ہو؟ تعلیم یافتہ، سکھایا ہوا ہو۔ نمبر 2، کتے کو آپ خود بھیجیں، وہ اپنی مرضی سے نہ جائے، اتنا آزاد نہ ہو اپنی مرضی سے دوڑ جائے شکار کو، نہ، تم بھیجو۔ نمبر 3، بیچتے وقت بسم اللہ پڑھو۔ نمبر 4، وہ شکار کو زخمی کرے۔ نمبر 5، خود نہ کھائے۔ ترجمے پر غور، یہ 5 شرائط موجود ہیں یہاں قرآن میں۔ یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا احل لہم، کیا حلال ہے ان کے لیے، ماذا کیا، احل لہم حلال ہے ان کے لیے، قل کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، حلال ہے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وما علمتم من الجوارح، اور جو تم نے سکھا لیا ہے زخمی کرنے والے جانوروں سے، علمتم، تعلیم دی ہو تم نے، الجوارح، زخمی کرنے والے جانور، یا جوارح کے لفظ سے معلوم ہوا جانور کا اس شکار کو زخمی کرنا ضروری ہے، اگر زخمی کیا تو حلال ہوگا ورنہ نہیں۔ نمبر 2، مکلبین، تم خود بھیجو شکار کی طرف، مکلبین خود بھیجنا، مرسلین بھیجو خود، تعلمونہن، تم ان کو تعلیم دو، مما علمکم اللہ، جس طرح اللہ نے تمہیں تعلیم کا طریقہ بتایا ہے، فَكُلُوا، کھاؤ، مما امسکنا علیکم، جس شکار کو وہ کتے اور جانور روک لیں تمہارے لیے، خود نہ کھائیں، تمہارے لیے روکیں، اور تم بھیجتے وقت وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا نام بھی لے لو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، جلدی حساب لینے والا ہے۔ بتاؤ کتنا جلدی حساب لے لے گا؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے
کہ تمہارا ذبیحہ تمہارے لیے حلال، مسلمان یہ تو ہے ہی ہے، اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ تو مسلمان کا ذبیحہ اہل کتاب کے لیے، اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمان کے لیے۔ اور اسی طرح اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی اجازت ہے، بشرطے کہ وہ اہل کتاب اپنی کتاب کے مطابق ہوں۔ جو نکاح کا عورتوں کے حلال حرام ہونے کا اصول ان کی کتاب میں موجود ہے، جبکہ وہ اپنے اس اصول پر قائم ہوں تو ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح تمہارے لیے حلال ہے۔ کوئی ترغیب والی بات ہو نہیں، کیونکہ نقصان اس کا زیادہ ہے۔ ہاں البتہ مسلمانوں کی عورتوں کا نکاح اہل کتاب کے ساتھ کسی صورت میں جائز ہو۔ الیوم آج کے دن احل لکم الطیبات حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین یہاں طعام سے مراد ہے ذبیحہ، یاد رکھنا طعام سے کیا مراد ہے؟ ذبیحہ۔ وطعام الذین اور ذبیحہ ان لوگوں کا جنہیں کتاب دی گئی ہے، حل لکم تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم یہاں طعام سے بھی وہی ہے کیا؟ ذبیحہ، تمہارا ذبیحہ حل لہم ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات اور پاک دامنہ عورتیں مومنوں کی وہ تمہارے لیے حلال ہیں، والمحصنات من الذین اور پاک دامنہ عورتیں اہل کتاب کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی پہلی کتاب جن کو دی گئی ہے، اذا آتیتموہن جب کہ تم دے دو ان کو، اجورہن ان کے مہر، محسنین پاک دامنی کا ارادہ ہو، غیر مسافحین بدکاری کا ارادہ نہ ہو، ولا متخذی اخدان اور نہ بنانے والے ہو چھپی دوستیاں، چھپی دوستیاں بھی نہ لگاؤ۔ کسی زمانے میں اس کو سمجھنا بڑا مشکل تھا، اور اس زمانے میں بڑا آسان ہے، موبائل نے بڑے راستے کھول دیے۔ موبائل شریف، موبائل ان قریب آپ کو کہنا پڑے گا موبائل شریر، یہ تو شریر ہے، ہمارے بچوں کی زندگیاں تباہ کر ڈالی، عزتیں ختم کر ڈالی۔ بلکہ آج کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایک علاقے کا لکھا ہوا تھا، ایک طالب علم نے سکول کے ہیڈ ماسٹر کو کئی عرصہ تک اپنے عشق میں مبتلا کیے رکھا لڑکی بن کر، آج کے اخبار میں، اور گپ شپ رہتی، ماسٹر صاحب بھی خوش، اور اس دوران موبائل پر پیسے بھی ہڑپ کرتا رہا، کیونکہ پھر ماشاءاللہ ایسا ہی ہے نا، پھر لٹو تو ہو جاتے ہیں، پھر پیسے بھی قربان کرتے ہیں۔ یہ کئی دفعہ فون موبائل پر آ جاتا ہے، ہاں مبارک ہو آپ کو، فلاں جگہ قرآن اندازی ہوئی، یہ ہوا، آپ کا 5 لاکھ روپیہ نکل آیا۔ مجھے بھی 2-4 دفعہ آیا، ایک دفعہ فون آیا جی آپ کو مبارک ہو، کمپنی کی طرف سے قرآن اندازی میں آپ کا 5 لاکھ نکل آیا، تو آپ جو ہے نا اتنے پتہ نہیں وہ کارڈ لوڈ کریں تاکہ آپ سے جو ہے نا تفصیلی بات کی جائے۔ میں کیا یار جڑا 5 لاکھ نکلے ہے نا، 4 لاکھ تو لکھ میں نے پہنچا دیو۔ تو یہ موبائل پر اس کا بھی رابطہ کئی عرصے تک وہ پیسے لے کر لڑکا اس سے لڑکی بن کر وہ لیتا رہا، اور آخر میں ہیڈ ماسٹر صاحب بہت ہی لٹو ہو گیا، اس نے کہا یار ملاقات اب تو آپ میرے ساتھ ملاقات تو کرنے کے لیے آؤ۔ اس نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں، کچھ بہانے کیے، مگر اس نے کہا اگر آپ ملاقات نہیں کرو گی تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گا۔ یہ دھمکی ہوتی ہے نا، یہ احتجاج، میں زہر کھا کر مر جاؤں گا تو پھر یہ آپ کو سارا ببال۔ اس نے کہا چلو پھر ملاقات کر، وہ برقع ڈال کر آ گیا اور آگے راز کھل گیا۔ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ جو آگے مرتد کا انجام بیان ہوا،
کس کا؟ مرتد کا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو کفر کرے ایمان کا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، ضائع ہو گئے اس کے اعمال۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اگلی آیت میں غسل، طہارت اور تیمم کا حکم بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے وضو کے فرائض۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، دھو ڈالو اپنے چہرے، پہلے چہرے دھو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھ، الی المرافق، کونیوں سمیت، مرافق کونیاں، الا کا معنی یہاں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور دھو ڈالو اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت، یہاں بھی الی مع کے معنی میں ٹخنوں سمیت۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو فَطَّہِرُوا، اچھی طرح طہارت حاصل کرو، یعنی غسل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، تو غسل کے 3 فرائض ہیں، ان کی رعایت ضروری ہے، ان میں کمی ہو جائے تو غسل ہوتا ہی کوئی نہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے جسم پر پانی بہانا، کوئی جگہ خشک نہ رہے، یہاں تک کہ اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہو اس کو بھی ذرا حرکت دے کر اس کے نیچے تک پانی پہنچانا۔ جن خواتین نے نیل پالش لگائی ہوتی ہے ان کا نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، یہی بات اگر میں باہر کرتا تو شاید ہنگامہ کھڑا ہو جاتا، خواتین کہتے دیکھو جی ہمارے حقوق پر مولوی صاحب نے بات کر ڈالی ہے، یہ کہتے ہیں نیل پالش نہیں لگانی چاہیے، تو دیکھو ہمارا حق وہ ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔ مگر یہاں چونکہ ہماری مائیں بہنیں جو آتی ہیں وہ دین کی طالب بن کر آتی ہیں، اور مجھے کچھ اپنی بہنوں سے کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے، وہ آزاد پریشان ہیں کہ ہمارے درس کی چھٹی نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہاں تک جذبہ اللہ کے فضل سے ہے۔ تو یہاں تو پھر مسائل سمجھنے والی بات ہوتی ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے خود سنا، عمل کیا، مگر اپنی سہیلیوں کو محلے میں یہ قرآن کی مسائل کی باتیں آگے دوسروں تک بھی پہنچانی ہے۔ تو نیل پالش لگانے سے بالکل نہ وضو ہوتا ہے نہ ہی غسل ہوتا ہے، اگر اسی حالت میں موت آ گئی انسان پلیت اور ناپاک دنیا سے گیا۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او عَلَىٰ سفر، یا مسافر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، اس کا ترجمہ کرو، گزرے ہوئے ہے پہلے نا، ہاں، یا کوئی آ جائے تم میں سے قضائے حاجت سے، غائط قضائے حاجت، او لامستم النساء، یا تم عورتوں سے لمس کرو، چھو لو، فلم تجدوا ماء، تم نہ پاؤ پانی، فتیمموا، پس تیمم کر لو، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، سعید مٹی، طیبا پاک، فامسحوا بوجوہکم، 2 ضربیں ہوں گی مٹی پر مار کر، پہلی ضرب کے ساتھ چہرے کا مسح کرنا ہے اور دوسری کے ساتھ ہاتھوں کا، فامسحوا، پس مسح کرو اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ، اور اپنے ہاتھوں کا اس سے، ما یرید اللہ، نہیں ارادہ کرتے، یہ ما نفی کے لیے، نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ کہ کرے تم پر کوئی تنگی، اللہ نے تیمم کی بھی اجازت دے دی، وَلَٰكِن یُرِیدُ، لیکن اللہ ارادہ کرتا ہے، لِیُطَہِّرَکُم، تاکہ تمہیں پاک کر دے، وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَہُ، تاکہ اللہ پورا کر دے اپنی نعمت کو تم پر، لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو، وَاذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّہِ عَلَیکُم،
یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر، وَمِيثَاقَهُ، اور اللہ کا وعدہ، الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، جو اللہ نے تم سے مضبوط وعدہ لیا ہے۔ اس وعدے سے مراد وہ وعدہ ہے جو لیلہ عقبہ میدان منا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے لیا تھا، اس سے وہ وعدہ مراد ہے۔ فرمایا آپ نے اس وعدے کی خوب پاسداری کرو، اور انہوں نے کیا بھی۔ اِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا، سمعنا، ہم نے اللہ کے نبی کی بات سن لی، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اللہ کے نبی کی بات مان بھی لی، اطاعت کریں گے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، علیم بذات الصدور، سینوں کے راز جاننے والا۔ اللہ کریم نے آگے کی آیت میں فرمایا، لوگو دشمنی میں بھی حد کے اندر رہنا ہے، حد سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو، ہو جاؤ، قوامین للہ، قائم رہنے والے اللہ کی رضا کے لیے گواہ، بالقسط، کیا معنی ہے اس کا؟ عدل کے ساتھ، ولا یجرمنکم، کیا معنی ہے؟ برنگیختہ نہ کرے، لا یجرمنکم، نہ برنگیختہ کرے تمہیں، نہ آمادہ کرے تمہیں، شنآن قوم، قوم کی دشمنی، الا اللہ تعدلوا، اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا، عدل کرتے رہو، هو اقرب للتقوی، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا جو تم عمل کرتے ہو۔ وعد، آگے بشارت، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کر دیا ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ کس چیز کا وعدہ؟ لہم مغفرہ، کہ ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بہت بڑا اجر ہوگا۔ آگے نافرمانوں کے لیے ڈراوا، سزا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، یہی لوگ ہیں دوزخ والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اس اگلی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صلح حدیبیہ جب پیش آیا تھا، اس دوران ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ کفار مکہ کا ایک لشکر جو 50 آدمیوں پر مشتمل تھا، موجودہ زمانے میں جہاں مسجد عائشہ ہے، اس سے اوپر جو پہاڑ ہے اس کو کہا جاتا ہے تنعیم، جبل تنعیم۔ مسجد عائشہ والا جو رقبہ اس کے پیچھے ہے، اس کو کہا جاتا ہے وادی تنعیم، اور اس وادی سے گزر کر پیچھے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے جبل تنعیم۔ اس پہاڑ سے اترو تو آگے حدیبیہ کا میدان ہے۔ تو کفار مکہ کا 50 آدمیوں کا ایک لشکر یہ جبل تنعیم سے ہوتا ہوا پیچھے سے گویا جا کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر معاذ اللہ رسول اللہ کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ ان کو پکڑ لیا گیا، اس کا ذکر کیا، دیکھو اللہ نے وہاں تمہیں کیسے بچایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی، اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے، ہم کا کیا معنی ہے؟ ارادہ کیا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم، یہ کہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو، حملہ آور ہو، فکف ایدیہم عنکم، پس روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر، فلیتوکل المؤمنون۔ آگے کی آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں میں
موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی سے دین کا کام اور دینی نظم و نسق قائم رکھنے کے لیے ان سے وعدہ لیا تھا عمل کرنے کا، اور اس کے لیے ترتیب یہ بنائی گئی تھی کہ 12 نگران مقرر کیے، 12 قبیلے تھے تو 12 نگران مقرر کیے گئے، اور ان نگرانوں کے ذمہ تھا کہ وہ دینی نگرانی کریں ان کی، مگر ان لوگوں نے اس پر عمل وعدہ کیا اور عمل نہ کیا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق لے لیا اللہ تعالیٰ نے، میثاق بنی اسرائیل سے وعدہ، وَبَعَثْنَا، اور ہم نے مقرر کیے، منہم ان میں سے، 12 نقیبا، 12 نگران، 2 عشرہ 10 نقیبہ نگران، 12 نگران۔ وقال اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم محنت کرو دین کی، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ اور وہ وعدہ یہ آگے جو آ رہا ہے، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، البتہ اگر تم قائم کرو گے نماز کو، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ دیتے رہو گے، وَآمَنْتُمْ بِالرُّسُلِ، اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم میرے رسولوں کی عزت کرو گے، تعظیم کرو گے اور ان کی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اور تم اللہ کو قرض دو گے، قرضاً حسنا، اچھا قرض، یعنی قرض سمجھ کر ہی خرچ کر ڈالو اللہ کے لیے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، البتہ ضرور میں دور کر دوں گا تم سے، سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو، برائیوں کو، تکلیفوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور بے ضرور میں تمہیں داخل کروں گا، جنات، باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جاری ہوں گے ان کی نیچے سے نہریں، فمن کفر، پس جس نے کفر کیا، بعد ذالک، اس کے بعد تم میں سے، فقد ضل، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ آگے ان کی وعدہ خلافی کا انجام بیان کیا گیا ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ، پس بسبب ان کے توڑنے کے، میثاقہم، اپنے وعدے کو، نقض بمعنی توڑنا، بعض سببیت کے لیے، میثاق وعدہ، پس بسبب توڑنے ان کے اپنے وعدہ کو، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کر دی، وجعلنا قلوبہم، اور ہم نے کر دیا ان کے دلوں کو، قاسیۃً، سخت، حق کو قبول ہی نہیں کرتے تھے، یحرفون الکلم، وہ تبدیلی کرتے تھے اللہ کے کلمات میں، عن مواضعہ، ان کی اصل جگہوں سے، اللہ کے کلام میں معنی غلط کر دیا، لفظی تبدیلی کر دی، وَنَسُوا، اور انہوں نے بھلا دیا، حظًا، ایک وافر حصہ، مما ذکروا بہ، جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، وَلَا تَزَالُوا، اور آپ ہمیشہ، تطلعوا، مطلع ہوتے رہیں گے، عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ان کی خیانت پر، آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے ان کی خیانت پر، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر بہت تھوڑے ہیں ان میں سے جو خیانت کار نہیں ہیں، فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ انہیں معاف کر دیں، وَاصْفَحْ، اور دل سے درگزر کر دیں، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں میں سے بھی، ہم نے وعدہ لیا تھا اور انہوں نے بھی وعدہ توڑا، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے بھی ہم نے وعدہ لیا، قالوا، جنہوں نے کہا، اِنَّا نَصَارَىٰ، ہم نصارائے، اخذنا میثاقہم، ان سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا توحید پر قائم رہنے کا اور نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے کا، قرآن پر ایمان لانے کا، فَنَسُوا حَظًّا،
انہوں نے بھی بلا دیا ایک وافر حصہ مما ذکروا بہ، اس چیز کا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ فاغرینا بینہم العداوۃ، ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی، جو ہے اللہ کی نصیحت سے اعراض کرنا، اس سے آپس میں کدورتیں، نفرتیں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ فاغرینا، بس ہم نے ڈال دی ان کے درمیان عداوت اور بغض الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ وسوف، اور ان قریب، ینبئہم اللہ، اللہ بتائے گا انہیں، اللہ خبر دے گا انہیں، بما کانوا یصنعون، جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ آگے رسول اللہ کی رسالت کا اعلان ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یبین لکم، بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، کثیراً، بہت سی وہ چیزیں، مما کنتم تخفون، جن کو تم چھپاتے ہو، من الکتاب، اپنی کتاب یعنی تورات سے، ویعفو عن کثیر، اور درگزر بھی کر دیتے ہیں بہت ساری چیزوں کو جن کی ضرورت نہیں، ان کو چھوڑ بھی دیتے ہیں اللہ کے نبی۔ قد جاکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، نور، نور، آگے اس نور کی وضاحت ہے، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، یعنی کتاب مبین، نور سے مراد ہے کتاب مبین، قرآن کریم۔ یادی بہ اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعہ سے، من اتبع رضوانہ، جو پیروی کرے اس کی رضا کی، سبل السلام، سلامتی کے راستے، وَيُخْرِجُهُمْ، اور اللہ نکالتا ہے انہیں، من الظلمات، کفر کے اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ، اور اللہ کریم انہیں چلاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ قرار دیا، اللہ نے اس کی تردید فرمائی کہ یہ بات غلط ہے۔ لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کافر ہوگے وہ لوگ، البتہ تحقیق کافر ہوگے وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ قل، کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر، عیسیٰ علیہ السلام الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ، کون مالک ہوگا اللہ کے عذاب سے کسی بھی شے کا، ان ارادہ، اگر اللہ ارادہ کر لے، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہلاک کر ڈالے مسیح ابن مریم کو، تو کون اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ وَأُمَّهُ، اور اللہ ارادہ کر لے مسیح ابن مریم کی ماں کو ہلاک کرنے کا، تو کون بچائے گا؟ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، بلکہ ساری کی ساری مخلوق جو زمین میں ہے، اگر اللہ کریم انہیں ہلاک کرے تو کون ان کو بچانے والا ہوگا؟ آگے اللہ کی توحید پر دلیل، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی، وَالْأَرْضِ، اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، جو ان دونوں کے درمیان ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ آگے یہود و نصارہ کی تردید کی گئی، وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے تھے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ، کہا یہودیوں نے، وَالنَّصَارَىٰ، اور نصارہ نے، نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔
ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُ، اور ہم اللہ کے چہتے اور اللہ کے پیارے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ قل کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر جواب میں، اگر تم اللہ کے چہتے ہو اور اللہ کے بیٹوں کی طرح ہو تو فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ، پھر اللہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ بل انتم بشر، بلکہ تم لوگ بھی بشر ہو، ممن خلق، اللہ کی مخلوق میں سے، یغفر لمن یشاء، اللہ معاف کرتا ہے جسے چاہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دیتا ہے جسے چاہے، وللہ ملک السماوات، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آگے پھر نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا اعلان، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاکم، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول یعنی نبی کریم علیہ السلام، یبین لکم، جو بیان کرتے ہیں تمہارے لیے میرا دین، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے ختم ہونے کے بعد، فترت بمعنی ختم ہونا، رسول بمعنی رسول، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے ختم ہونے کے بعد، کہ اب یہ میرا آخری نبی ہے، رسولوں کا دور کیا ہو گیا ہے ختم، ان کے ختم ہونے کے بعد اب میرا نبی میری توحید کو بیان کر رہا ہے۔ ان تقولوا، یہ ہمارا رسول اس لیے آیا ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ ڈالو، ما جاءنا من بشیر، ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا نہیں آیا، ولا نذیر، اور ہمیں کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تو لو فقد جاءکم بشیر و نذیر، آ گیا تمہارے پاس ماننے والوں کو بشارت سنانے والا اور نہ ماننے والوں کو ڈر سنانے والا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمت یاد کرا کر اللہ کی توحید اور اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دی، اللہ کی بات مانو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی۔ وہ نعمت یہ تھی، اذ جعل فیکم انبیاء، اس لیے کہ اللہ نے بنائے تم میں نبی، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اللہ نے بنایا تمہیں بادشاہ، وَآتَاكُمْ، اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ دیا، مَا لَمْ يُؤْتِ، جو نہیں دیا، أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، جہان والوں میں سے کسی کو۔ مثلا مان سلوائی لے لے، یا قوم، جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا، بھئی اللہ نے کہا ہے ملک شام بھی تمہارا ملک ہے، اس کو میں نے دینے کا تمہیں فیصلہ کر دیا ہے، بس تھوڑی تم حرکت کرو، فیصلہ ہے تمہیں مل جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرو، فتح تمہاری ہوگی، غلبہ تمہارا ہوگا، اور ملک شام تمہارا ہو جائے۔ پھر کہنے لگے نا جی بہتر ہے ذرا تحقیق کر لی جائے، بہتر ہے ذرا تحقیق کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے 12 آدمی بھیج دیے۔ جب واپس آئے انہوں نے کہا جی توبہ توبہ توبہ، اس قوم کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں، وہ تو بڑے ہٹے کٹے، یعنی انہوں نے خیال سی سانو گلاب دیوی لے جان تو انہوں نال کر لیا مقابلہ، سارے ٹی بی کے مریض ہوں کمزور سے، تو انہوں نے کہا وہ ہٹے کٹے، ان کے ساتھ بڑا مشکل ہے، نہیں کام موقع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو شرارت کریں گے، کہا اچھا جو تم کہہ رہے ہو یہ قوم کے سامنے باتیں نہیں کرنی،
دو کے ماسوا سب نے کر دی، دو نے نہیں کی، باقی ایک یوشع بن نون نے نہیں کی اور ایک غالب نے نہیں کی، غالب بن یوکر، انہوں نے نہیں کی۔ ان دو آدمیوں نے راز رکھا، 10 نے بات کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، پھر قوم نے جواب کیا دیا، یا قوم، اے میری قوم، ادخلوا الارض، داخل ہو جاؤ زمین میں، یا قوم، اے میری قوم، ادخلوا الارض، داخل ہو جاؤ زمین میں، المقدسہ، پاکیزہ زمین یعنی شام، التی، وہ زمین کتب اللہ لکم، لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں، ولا ترتدوا، اور نہ پھر جاؤ تم، علی ادبارکم، اپنی پیٹھوں پر، فتنقلبوا، پس لوٹ جاؤ گے تم، خاسرین، نقصان اٹھا کر۔ قالوا، جواب میں قوم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، جہاد کرنے کو دل تو بڑا کرتا ہے مگر مجبوری یہ ہے، ان فیہا، بے شک اس بستی میں، قوماً جبارین،
ایک قوم ہے بڑی جابر، کوئی کمزور قسم کے لوگ ہوتے پھر تو ہم جہاد کرتے، مگر بڑے جابر لوگ ہیں، بس ہمارا جو فیصلہ ہے وَإِنَّا، اور بے شک ہم لن ندخلها، ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ہم سے امید نہ رکھنا، مگر صاف ہی کافر بھی نہیں ہو سکتے، حتی یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ خود کسی طرح نکل جائیں، پھر ہم فاتحانہ انداز میں داخل ہو جائیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ نکل جائیں وہاں سے تو فکر نہ کرنا، پھر ہم ضرور بے ضرور فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم ضرور جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ، دو آدمیوں نے کہا، دو آدمی کون تھے؟ ہاں، قَالَ رَجُلَانِ، دو آدمیوں نے کہا، من الذین، ان لوگوں سے، یخافون، جو ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا، انہوں نے یہ بات کہی، ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ ان لوگوں پر بستی کے دروازہ سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، بے شک تم غالب ہو جاؤ گے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ پر بھروسہ اعتماد کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ قالوا، وہ پھر کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ پیغمبر، انا لن ندخلها ابدا، بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں موجود رہیں گے۔ اگر کرنا ہی ہے جہاد تو ہمارا مشورہ یہ ہے، فَاذْهَبْ أَنْتَ، آپ بھی چلے جائیں، وَرَبُّكَ، اور تیرا رب بھی چلا جائے، فَقَاتِلَا، تم جا کر قتال کر لو، ہماری فکر نہ کرنا، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم بے شک جائیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے۔ قال، موسیٰ پیغمبر نے فرمایا، میرے رب، انی لا املکو، بے شک میں مالک نہیں ہوں، الا نفسی، مگر اپنی جان کا، وَأَخِي، اور اپنے بھائی کا، یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، فَافْرُقْ بَيْنَنَا، جدائی ڈال دیں ہمارے درمیان، وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، فاسق لوگوں کے درمیان۔ اللہ کریم نے کہا، فکر نہ کرو، سزا آ گئی ہے، 40 سال یہ قید ہوں گے۔ قال انہا فإنہا محرمۃ، بے شک وہ ارض مقدسہ حرام کر دی گئی ہے ان پر، 40 سنہ، 40 سال، یتیہون فی الارض، یہ گھومتے رہیں گے زمین میں، فلا تاسا، آپ غم نہ کریں فاسق قوم پر، ان کا انجام جو ہوگا سو ہوگا۔ آگے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا مشہور واقعہ ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، تلاوت کیجئے ان پر، نبأ، خبر، ابنی آدم، آدم کے 2 بیٹوں کی حق کے ساتھ، اذ قربا، جب دونوں نے قربانی کی، حابیل نے بھی قابیل نے بھی، قرباناً، قربانی کرنا، فتقبل من احدہما، پس قبول ہو گئی ان میں سے ایک کی قربانی، یعنی حابیل کی، ولم یتقبل من الآخر، اور نہ قبول ہوئی دوسرے کی، یعنی قابیل کی۔ قال، قابیل نے کہا، لَأَقْتُلَنَّكَ، البتہ ضرور میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ قال، کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی۔ قال، حابیل نے جواب میں کہا، انما یتقبل اللہ، بے شک اللہ قبول کرتا ہے، من المتقین، اخلاص والوں کی قربانی، تقوی والوں کی۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ، اگر تو نے بڑھایا میری طرف اپنے ہاتھ کو، لِتَقْتُلَنِی، تاکہ تو مجھے قتل کرے، تو یاد رکھنا،
ما انا بباسط یدی، میں نہیں بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ تیری طرف، لأقتلک، تاکہ تجھے قتل کروں، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے، انی اریدو، پھر میں یہ چاہتا ہوں، ان تبوء، یہ کہ تو لوٹے اللہ کی عدالت میں، بِإِثْمِ، میرا گناہ لے کر، وَإِثْمِكَ، اور اپنا گناہ بھی لے کر، فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، پس تو ہو جائے گا دوزخ والوں میں سے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ہے بدلہ ظالموں کا، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، مزین کر دیا اس کے لیے اس کے نفس نے، آمادہ کر دیا اس کو اس کے نفس نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی حابیل کے قتل پر، فقتلہ، اسے قتل کر ڈالا، سب سے پہلا مقتول اور مرنے والا، فاصبح من الخاسرین، ہو گیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اب سمجھنا ہے کہ اس کو کروں کیا؟ فبعث اللہ، اس کے حل کے لیے اللہ نے بھیجا، غراباً، ایک کوا، یبحثو، جو قرید رہا تھا، یبحثو قرید رہا تھا، فی الارض، زمین میں، اپنی چونچ اور پنجوں کے ساتھ، لیریہو، تاکہ قابیل کو دکھائے، کیف یواری، کیسے چھپائے، سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش کو، کالا، جب کوے کو دیکھا تو قابیل کہنے لگا، یا ویلتا، ہائے افسوس، افسوس قتل پر نہیں ہوا کہ مجھے یہ طریقہ نہ آیا جو کوے کو آ گیا، اعجزت، کیا میں عاجز ہو گیا، ان اکون مثل ھذا الغراب، یہ کہ میں اس کوے کی طرح ہو جاتا ہوں، فاواری سوءۃ اخی، میں چھپا لیتا اپنے بھائی کی لاش کو، فاصبح من النادمین، ہو گیا ندامت کرنے والوں میں سے۔ اس وقت سے یہ قتل ہوا، پھر ہم نے یہ قانون مقرر کر دیا، من اجل ذالک، اسی وجہ سے، کتبنا، ہم نے فرض کر دیا تھا بنی اسرائیل پر، تورات کے اندر یہ حکم، اور یہ ہماری شریعت میں ہے کہ انہو من قتل نفسا، جس نے کسی کو قتل کیا، بغیر نفس، بغیر کسی کو قتل کیے، یعنی ظلماً، او فساداً، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا، فکأنما، اتنا بڑا گناہ ہے گویا اس نے قتل کر دیا سب لوگوں کو، ومن احیاہا، اور جس نے کسی کو زندہ چھوڑ دیا، فکأنما، اتنا بڑا درجہ ہے گویا اس نے زندہ چھوڑ دیا سب لوگوں کو، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، اور البتہ تحقیق بنی اسرائیل کے پاس ہمارے قاصد آتے رہے، بالبینات، واضح دلائل لے کر، ثم ان کثیرا منہم، پھر بے شک بہت سے لوگ ان میں سے، بعد ذالک، اس کے بعد، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، البتہ حد سے بڑھنے والے، تجاوز کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ نماز کے لیے تیاری۔